خوش آمدید اس ایکسپلینر میں۔ آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوچئے، آبنائے ہارموز میں ایک معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی سپلائی چینز بالکل ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کوئی عام فوجی لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس نے ہمارے عالمی معاشی نظام کی سب سے بڑی کمزوری کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس پورے بحران کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم ان چند اہم حصوں پر نظر ڈالیں گے۔ شروع کریں گے 2002 کی اس وارننگ سے جسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا تھا، پھر آپریشن ایپک فیوری، آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی، عالمی قیمتوں کا اچانک گرنا، کھاد اور LNG کا عجیب تضاد، اور آخر میں توانائی کی خود مختاری کے نئے دور کا آغاز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2002 کی اس وارننگ کی، جسے اگر سن لیا جاتا تو شاید یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ ملینیم چیلنج 2002 کی پیشن گوئی۔ اب دیکھیے، 2026 کے ان حملوں سے بہت پہلے ہی ایک سمندری محاصرے کا مکمل خاکہ تیار ہو چکا تھا۔ یقین مانیے، $25 کروڑ کی لاگت سے ہونے والی اس تاریخی جنگی مشق میں، جسے ملینیم چیلنج 2002 کہا گیا، ایک فرضی ریڈ ٹیم نے روایتی بلو ٹیم کے خلاف ایسی حیران کن اور غیر روایتی بحری حکمت عملی استعمال کی جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنرل پال وین رپر کی قیادت میں اس ریڈ ٹیم نے 20,000 سے زائد فرضی ہلاکتیں کی اور ایک پورے کیریئر گروپ کو ہی تباہ کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اپنی اس کمزوری سے سیکھنے اور سسٹم کو بہتر بنانے کے بجائے اطلاعات کے مطابق اس جنگی مشق کو چپ چاپ ری سیٹ کر دیا گیا تاکہ بلو ٹیم کی جیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یعنی ایک انتہائی ضروری وارننگ کو محض ایک معمولی سا واقعہ سمجھ کر بھلا دیا گیا۔ اور پھر آتا ہے 2026 کا وہ وقت جس نے اس دبی ہوئی آگ کو بھڑکا دیا، آپریشن ایپک فیوری، جو اس سب کا اصل محرک بنا۔ وہ وارننگ جسے 2002 میں ہلکے میں لیا گیا تھا نا، وہ فروری 2026 میں ایک بھیانک حقیقت بن کر سامنے آئی۔ یہ ٹائم لائن صاف دکھاتی ہے کہ کس تیزی سے حالات خراب ہوئے۔ سفارتی ناکامی سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ دیکھتے ہی دیکھتے ایرانی جوہری تنصیبات پر 900 حملوں تک جا پہنچا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایران نے سخت ترین جوابی کارروائی کرتے ہوئے دنیا کے سب سے اہم توانائی کے راستے کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی گئی، ایک ایسی ناکہ بندی جو مکمل طور پر ہائی ٹیک تھی۔ اب یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی روایتی بحری جنگ بالکل نہیں تھی۔ 21 میل چوڑی آبنائے ہارمز کو سیل کرنے کے لیے عام ہتھیار نہیں، بلکہ جدید صوتی اور میگنیٹک سمارٹ مائنز اور خودکش ڈرونز کے جھنڈ استعمال کیے گئے۔ آپ اس کو ایک ٹیکنیکل آہنی پردہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس ایک قدم نے روزانہ 2 کروڑ بیرل خام تیل کی ترسیل کو وہیں کا وہیں روک دیا۔ حالانکہ بین الاقوامی افواج نے فوراً پروجیکٹ فریڈم کے نام سے ایک مسلح بحری آپریشن شروع کیا تاکہ ان تیز رفتار حملہ کشتیوں کو ڈبویا جا سکے اور تجارتی جہازوں کو راستہ ملے۔ لیکن ذرا امریکی 5th فلیٹ کی اس ایڈوائزری پر غور کریں۔ اس نے ان بارودی سرنگوں والے پانیوں کی سنگین حقیقت کو بالکل واضح کر دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت وہاں کوئی بھی جہاز محفوظ نہیں تھا۔ اس سب کے اثرات کتنے گہرے تھے، اس کا اندازہ آپ اس ریسرچ سے لگا سکتے ہیں۔ یہ تجزیہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا جو موجودہ عالمی معاشی نظام ہے نا، جو پوری طرح جسٹ ان ٹائم ماڈل پر چلتا ہے، اس میں اتنی لچک ہی نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے راستے کی مکمل بندش کا جھٹکا برداشت کر سکے۔ اس ایک واقعے نے پورے معاشی نظام کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور جب راستے بند ہوئے تو اس کا اگلا نتیجہ نکلنا ہی تھا، عالمی قیمتوں کا دھچکا، جہاں مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ پر نہیں صرف خوف پر چلنے لگی۔ ناکہ بندی کے بعد تو جیسے روایتی معاشی اصول ہوائی ہو گئے۔ سپلائی اور طلب کی جگہ اب مارکیٹ صرف اور صرف جغرافیائی سیاسی خوف کی بنیاد پر چل رہی تھی۔ یہ ڈیٹا خود بولتا ہے۔ دیکھیے کس طرح مخصوص فوجی حرکات نے برینڈ کروڈ آئل کو اچھال کر $138 فی بیرل کی حیران کن سطح پر پہنچا دیا۔ یہ اصل قیمت نہیں تھی، یہ ڈر اور خوف کا ایک مصنوعی وار پریمیم تھا۔ معاملہ صرف تیل کی کمی تک محدود نہیں رہا۔ سمندری انشورنس کمپنیوں نے جنگی خطرے کے چارجز میں 800% تک کا اضافہ کر دیا۔ 800%! اس اضافے نے پورے شپنگ انشورنس سسٹم کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ ایک عام تجارتی جہاز کی انشورنس کا خرچہ اس جہاز کے پورے سفر کے ایندھن کی قیمت سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ لیکن رکیے، اس کہانی کا سب سے خطرناک حصہ ابھی باقی ہے۔ کھاد اور LNG کا تضاد اور اس سے پیدا ہونے والے تیسرے درجے کے تباہ کن اثرات۔ سب سے چونکا دینے والی بات، اور جو چیز سب سے زیادہ تباہ کن تھی، وہ تیل کی کمی نہیں تھی، وہ عالمی غذائی تحفظ کو لاحق ہونے والا خطرہ تھا۔
कतरी कुदरती गैस की अचानक बंदिश ने खादों की तैयारी के लिए ज़रूरी कच्चा माल ही काट दिया। नतीजा, आलमी सतह पर यूरिया की पैदावार में फौरन 40% की गिरावट आई। ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब इन चीज़ों को आपस में जोड़कर देखें। खाद की कीमतों में जब 35% इजाफा हुआ तो उसने सीधा साउथ एशिया की खरीफ की फसल को शदीद खतरे में डाल दिया। इस सूरत-ए-हाल ने साबित कर दिया कि कैसे एक समुद्री नाकाबंदी ने बराह रास्त तरक्की पजीर ममालिक में एक फौरी ज़रई कहत की बुनियाद रख दी। अब खुराक का बहरान सिर्फ कोई नजरिया नहीं था, ये सामने खड़ी हकीकत बन चुका था। और इन्हीं हालात ने हम इस नए दौर में धकेला, तवानाई की खुदमुख्तारी का दौर और जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन का हमेशा के लिए खात्मा। जब 2026 के शुरुआती महीनों में ये पूरा सिस्टम फेल हुआ तो हुकूमतों को मजबूरन अपनी पुरानी पॉलिसियां छोड़नी पड़ी। अक्सर माहिरीन इसका मुवाजना 1973 के ऑयल एम्बार्गो से करते हैं, लेकिन ज़रा ठहरिए, 2026 की नाकाबंदी इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इस बार इसे हमारे डिजिटल और इंतहाई मुंसलिक सनती ढांचे के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब इस भयानक बहरान के जवाब में दुनिया भर के मुमालिक कर क्या रहे हैं? अपनी मुआशियत को जिंदा रखने के लिए वो तेजी से नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। चाहे वो जोग्राफियाई तनव्वो हो, यानी नए समुद्री रास्तों का इंतखाब, या फिर ज़मीनी रास्तों के जरिए तिजारती राहदारियां बनाना, यहाँ तक कि ग्रीन हाइड्रोजन और छोटे एटमी रिएक्टर्स को मुकामी सतह पर लगाया जा रहा है ताकि दोबारा कभी किसी रास्ते की बंदिश उनकी मुआशियत का गला न घोंट सके। मुख्तसर ये कि इस पूरे वाक़े ने दुनिया का नज़रिया बदल कर रख दिया है। पुराना जस्ट इन टाइम का दौर जहां हम सिर्फ कारकर्दगी और आलमी इन्हिसार पर खुश थे, अब ख़त्म हो चुका है। इस नए दौर में सस्ती चीज़ों से ज़्यादा अहमियत सिक्योरिटी और बचाव को दी जा रही है। हर कोई अपने लोकल रिजर्व्स और खुदमुख्तारी को मजबूत करने में लगा हुआ है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना पड़े। और आखिर में ये सब देखते हुए हमारे जहन में एक बड़ा सवाल ज़रूर पैदा होता है। जैसे जैसे मुमालिक उन फौरी झटकों से बचने के लिए बंद पड़े कोयले के पावर प्लांट्स दोबारा चला रहे हैं और अपने ग्रीन एनर्जी गोल्स को पीछे छोड़ रहे हैं, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के इस सप्लाई ग्रिड को बचाने की दौड़ में कहीं हम अपने कल के मौसमियाती मुस्तकबिल को तो कुर्बान नहीं कर रहे? सोचने की बात है।